تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم تیموتھیوس کے دوسرے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک مطالعہ کریں گے، جو فضل اور اس کی مدد اور قدرت مہیا کرنے کے کردار اور ان تشبیہات کے حوالے سے ہیں جو خدا ان کے خادموں کو پیش کرتی ہیں۔ سو اپنی بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی فیض فواد کا اور بھائی اسحاق ایلیا کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم دوسرے تیموتھیوس کے دوسرے باب پر پہنچ چکے ہیں، اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد بھائی اسحاق میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے محفوظ بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیندار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق، جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ ان پہلی آیات میں وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اے میرے فرزند، تو اسی فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ مجھے بتائیے کہ مسیح کی پیروی کرنے میں فضل کا کیا کردار ہے؟ بے شک فضل خدا کی محبت بھرے دل کا لبریز پیمانہ ہے جو کہ انسان کی ناکامی اور بربادی کے منظر کو بھی پیش کرتا ہے۔ فضل یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز مفت ملی ہے جبکہ اس کے برعکس ہم سزا کے لائق تھے۔ فضل یہ ہے کہ ہم حقدار نہ تھے۔ فضل خداوند یسوع مسیح کی ذات میں مجسم ہوا۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں وہ کہتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے۔ جس فضل کے ظہور نے سب لوگوں کو نجات بخشی، یہ وہی فضل ہے جو تمام راہ میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یہ وہی فضل ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت ہمیں بخشا جائے گا۔ یہ فضل تمام سفر میں شروعات سے لے کر خداوند سے ملاقات تک کے لیے کافی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس فضل نے نہ صرف ہمیں نجات بخشی بلکہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ یہ فضل مسیح یسوع کی شخصیت میں سمایا ہوا ہے اور میرے مسیح کے ساتھ تعلق کے وسیلہ میں اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے جو مجھے سونپا گیا ہے، جیسے کہ وہ مقصد ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں، دوسری آیت میں ایک بہت ہی سنجیدہ مقصد ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے،
اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ پالوس رسول کی نسل صحیح تعلیم اور کلام کو پہنچاتی ہے۔ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی سو تیموتھیوس دوسری نسل سے ہے، ان کو سپرد کر تیموتھیوس اسے 104 نسلیں ہیں۔ دیانتدار آدمیوں کے سپرد کرتا ہے جو اوروں کو بھی سکھانے کے ریلی قابل ریس ہے۔ جی، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جی، چلتا اگلی ہی نسل۔ رہتا ہے، لیکن ان میں وہ صفات ہونا لازمی ہے جی جن کا ذکر ایک خاص تربیت کے ساتھ یہاں کیا گیا ہے، دیانتدار ہونا اور اوروں کو سکھانے کے دینداری قابل کا ذکر ہونا۔ قابلیت سے پہلے کیوں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ موسیٰ کے دنوں میں جب اس کے سسر نے اسے مشورہ دیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو بانٹنے کی خاطر لوگ مقرر کرے اور کہا ایسے لائق شخص یعنی کہ موسیٰ کے سسر نے پہلے قابلیت اور پھر دیانتداری کا تذکرہ کیا، لیکن جب روح القدس یہاں انتخاب کرتا ہے وہ دیانتداری کو پہلے رکھتا ہے کیونکہ خدا کی نظر میں اولین ترجیح اس بات کی ہے، خاص کر کے اس خط میں جس کا تعلق غارت گری کے وقت میں انفرادی دیانتداری سے ہے جو کہ دوسرے تیموتھیوس سے ہے۔ یہ سچ ہے کہ گواہی اجتماعی ہے لیکن دیانتداری انفرادی ہے، اس لیے اس نے پہلے دیانتداری کا انتخاب کیا پھر قابلیت کا، اور میرا ماننا ہے کہ دیانتداری کے ساتھ قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ جی ایک بتائیے۔ دیندار شخص وہ ہے جو اپنی رائے یا اپنی سوچ کو تبدیل نہ کرے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس پر ہر وقت اور ہر جگہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض، تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، مسیح یسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والوں کو خوش کرے۔ یہاں ایک خادم کو ایک سپاہی سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، پولس رسول کے اصولوں میں سے ایک اصول جو وہ تیموتھیوس کو یاد دلاتا ہے یہ ہے کہ صبر رکھنا اور خدا کا انتظار کرنا۔ وہ ایماندار کو کچھ چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے جو کہ صبر اور خداوند کا انتظار کرنے کو پیش کرتی ہے، جیسا کہ کسان دنگل میں مقابلہ کرنے والا، ان میں سے ایک تشبیہ سپاہی بھی ہے۔ اور جب وہ فوج میں شامل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جاتے ساتھ ہی جنگ کو جیت لیتا ہے اور پھر جنگ ختم۔ دراصل سپاہی کو تربیتی جماعت میں شامل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرتا ہے اور جنگ کی تیاری کرتا ہے، اور پھر وہ یک کے بعد دیگر جنگ کے مراحل میں قدم رکھتا جاتا ہے، اور شاید جنگ کا اختتام بہت سی جنگوں کے بعد آتا ہے۔ در حقیقت ایک ایماندار کو سپاہی سے تشبیہ دینا خوبصورت مفہوم رکھتا ہے، اور پہلے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جنگ میں ہیں، ہم کسی کھیل کے میدان میں نہیں ہیں بلکہ ہم جنگ کے میدان میں ہیں۔ دوسرا، ہمیں ہر وقت ہتھیاروں سے لیس رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی فوجی جنگ میں بغیر ہتھیار نہیں جاتا۔ جی، اور آپ پھر ہتھیاروں کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر روز ہتھیاروں سے دہشت اور بربادی مچتے دیکھتے ہیں۔ جی، سو ہتھیاروں سے لیس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پالوس رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہتھیار یعنی کہ رائفل یا پھر خنجر یا پھر تلواریں ہاتھ میں رکھنی ہیں، کیونکہ پالوس رسول نے ایک بہت ہی اہم باب میں کہا کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ خداوند ہتھیاروں کا ذکر کرتا ہے جو کہ ساتھ ہیں، جن میں رائفل، خنجر یا پھر تلوار ہرگز نہیں ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہیں جو خدا کے ہتھیاروں کو پیش کرتے ہیں، اور ہر ایک ایماندار جو جنگ میں داخل ہوتا ہے لازم ہے کہ وہ تمام روحانی مسیح ایک ہتھیاروں کو روحانی باندھ فوج لے۔ میں خدا کے سب ہتھیار باندھ لے۔ مسیح کی بھرتی روحانی ہے، جنگ جو ہے روحانی ہے، روحانی اور ہتھیار ہتھیار بھی روحانی ہے، اور جان لینے والے ہتھیاروں قتل و غارت اور لہو خون خرابے سے ہمارا کوئی لینا دینا پالوس نے نہیں کہا خدا کی قدرت سے راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائیں بائیں ہیں، جی، ہتھیاروں سے بتائیے۔ لیس ہونا ضروری ہے، اور یقیناً خدا کے سب ہتھیاروں کے بارے میں بات کرنا ابھی ضروری نہیں ہے جن کا ذکر افسیوں 6 میں کیا گیا، لیکن ہمیں خدا کے صحیح۔ کسی بھی ہتھیار کو ترک نہیں کرنا ہے، اور یقیناً ایک سپاہی کو آسانی کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک فوج میں سپاہی ہوتے ہوئے آسان زندگی گزاریں گے، خاص کر کے جب دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو؟ اگر صورتحال ایسی ہے تو یقیناً نہیں۔ سپاہیوں کو وفاداری کے سبب سے ممتاز ہونا چاہیے۔ ایک بار ایک فرانسیسی فوجی انگلستانی فوجی کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ گارڈ آف آنر کی پریڈ ہو رہی تھی، اور ان میں سے ایک فوجی نے کہا کہ ایک سپاہی کے لیے اہم ترین بات فوجی چال اور گولی چلانا سیکھنا ہے۔ دوسرے نے اسے جواب دیا، معاف کیجیے گا پر میں کہوں گا کہ ایک فوجی کے لیے اہم ترین بات دراصل فرما برداری ہے، اس فوجی کمانڈر کی فرما برداری کرنا جس نے اسے بھرتی کیا ہوا ہے۔ اور میں نے ایک بار پڑھا کہ لکھا ہے، سارے دل سے اپنے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنے کمانڈر کی عزت کرنا، اور جب تک وہ اسے نہ کہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔
یا ایک غلام جو اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو اور جب تک وہ حکم نہ کرے وہ نہ ہلے۔ فرما برداری کا مطلب ہے کہ اپنے مالک اور اپنے خداوند کے حکم کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پولس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ ایک سپاہی کو ہٹ کر کسی اور معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ تصور صحیح۔ کریں کہ جب ایک سپاہی میدان جنگ میں ہو اور کچھ اور کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، جیسا کہ وہ مووی دیکھنا چاہتا ہے یا کسی چینل پر آنے والے فائنل کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ کسی یہ بھی ایک طور جنگ کی پر حالت ہے۔ مناسب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپاہی مووی یا پھر کسی میچ کے فائنل کو دیکھنے میں الجھا ہو جبکہ وہ جنگ کے میدان میں ہو؟ صحیح۔ ایک سپاہی کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ بھرتی کرنے والے کو خوش کرے، اور جب ہم جنگ پر ہی دھیان دیتے ہیں تو خدا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کا دوسرا باب خوش آئند اور حوصلہ افزا ہونے کے سبب سے متاثر ہے۔ ہم اس میں 7 تشبیہات دیکھتے ہیں جو ایماندار کے فرائض اور خدمت میں اس کے عمل کو بیان کرتی ہیں۔ یہ تشبیہات کچھ یوں ہیں: بیٹا، اس لیے کیونکہ اس نے ایمان سے مسیح کو اپنا منجی اور خداوند قبول کیا۔ ایک اچھا سپاہی، کیونکہ وہ ایک روحانی جنگ میں ہے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا، کیونکہ بطور ایماندار وہ ایک دوڑ میں ہے۔ ایک کسان جو مٹی کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ خدا کے حضور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ کام کرنے والا معلم، جو کہ خدا کے کلام کو لے کر چلتا ہے۔ ایک برتن جس کی زندگی اور خدمت میں خدا کی حضوری ہے۔ ایک خادم جو اپنے مالک کی تابعداری اور فرمانبرداری کے سبب سے ممتاز ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے ہم دوسرے تیموتھیوس کے دوسرے باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مہمانوں سے جانیں گے ان کا سوال۔ وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ باقاعدہ مقابلہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ باقاعدہ مقابلہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور یہاں کس تشبیہ کا ذکر ہے؟ یہاں ایک وہ خادم کی تیسری تشبیہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بیٹا ہے جسے فضل کے باعث زور ملا۔ ایک سپاہی ہے جو اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا ہے۔ مقابلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے، جیسا کہ عبرانیوں کے خط میں ہم نے دیکھا ہے۔ لگتا ہے مقابلہ کرنا دوڑنے سے زیادہ آسان لفظ ہے۔ جی، مقابلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام تر قوت اور زور کے ساتھ دوڑ کے میدان میں دوڑے گا، اور اس کے آگے دوڑ کے آخر میں انعام رکھا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ مسیح یسوع ہے۔ وہ مسیح یسوع میں خدا کے آسمانی بلاوے کا انعام ہے، جس کا ذکر فلپیوں کے 3 باب میں کیا گیا، جو کہ مسیح کا جلال ہے۔ یہ تو عام ریس میں اور کھیلوں کی دنیا میں جانا جاتا ہے، جو رومی کھیلتے تھے اور آج بھی لوگ باہر نہیں جانتے بھاگ ہیں۔ سکتے۔ جی، باہر نہیں بھاگ سکتے، یعنی کہ ہر ایک کو اپنی پٹری پر چلنا ہے، یا ہر ایک کو اپنا معیار ہے۔ اگر پرانے عہد نامہ کی زبان میں کہا جائے تو یہ معقول بات نہیں کہ کوئی جو ریس میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے اپنے کندھوں پر کوئی بیگ اٹھا لے، اور ہم بھی ہر ایک کے بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو کہ ہمیں درپیش ہے۔ اسے لازم ریس سے شروع ہونے کے اشارے کا بھی انتظار کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی دوسرے سے پہلے شروعات نہ کر دے۔ سو بہت سے اصول ہیں جنہیں ماننا پڑتا ہے، اور اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ جو خدمت کرتا ہے اس کا تعلق اس سے ہے جو خدا کا کلام سیکھتا ہے، اور مسیحی تعلیم سے ہے جو کہ پالوس رسول کے سپرد کی گئی اور پھر تیموتھیوس تک پہنچی گئی۔ سو یہ بہت ہی اہم قوانین ہے جس کے متعلق اور قوانین ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قوانین کے ساتھ مقابلہ کرنے سے مراد کھیل کے اصولوں کے ساتھ بالکل اطاعت ساتھ کرنا ہی ہے۔ ہے۔ جو کہ مقابلہ کرنے والا ہے اسے محتاط ہونا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اور خاص کر کے اس کی ٹریننگ کتنی اچھی ہے۔ اس باب میں ایماندار کو سپاہی اور دنگل میں مقابلہ کرنے والے سے تشبیہ دی گئی، اور دونوں ہی طبقے کچھ محرومیوں کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ ایک سپاہی کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے، اسے اپنے پسندیدہ کپڑوں کو چھوڑ کر فوج کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے، اور ایسا ہی اس کی خوراک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آرام کرنا بھی سخت اصولوں کی حد میں ہوتا ہے، اور کھانا کھانا بھی، اور جسمانی تندرستی بے حد اہم ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آخر میں ایک انعام رکھا ہوا ہے آسمان پر، یہاں خود کو محروم رکھنے کے لیے کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمیں حوصلہ ملے؟ مجھے یقین ہے کہ آسمان پر انعامات ہوں گے اور خدا مجھے ضرور عنایت کرے گا،
لیکن کیا یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جی بتائیے گا۔ جی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی حوصلہ افزائی یہ احساس ہی ہے کہ خداوند مجھ سے خوش ہے، جبکہ میں اس دوڑ میں مقابلہ کر رہا ہوں اپنی بھرتی کرنے والے کو خوش کروں، یعنی کہ وہ ہر لمحہ اسے خوش کرتا ہے جبکہ میں دوڑ کے میدان میں ہوں۔ میں انعام کی توقع کرتا ہوں، انعام دوڑ کے اختتام پر ہے، لیکن انعام مسیح ہے جس کی طرف میں لمحہ بلمحہ دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہے۔ ہم اس خط میں بہت سی حوصلہ بخش باتوں پر بات کرتے ہیں جو ہمیں دوڑ میں تاریخ اور ہمت دیتی ہے۔ در حقیقت جب بھائی اسحاق بات کر رہے تھے تو مجھے دوسرے سیموئیل کے 18ویں باب کا ایک شخص یاد آیا جس کا نام اخیماس تھا، جو اپنی دوڑ کے لیے مشہور تھا، اور جب پہرے دار نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا دوڑنا مجھے اخیماس جیسا لگتا ہے۔ اور جب جنگ کے اختتام پر ابی سلوم مارا گیا تو وہ دوڑ کر داؤد تک خبر پہنچانا چاہتا تھا کہ خداوند نے اسے دشمن کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ سو اس نے یوآب جو فوج کا سردار تھا کہا مجھے دوڑ کر بادشاہ تک خبر پہنچانے دے، تو اس نے کہا کہ آج کے دن خبر نہ پہنچا بلکہ دوسرے دن پہنچا دینا، آج کے دن کوئی خبر نہ لے جا، کیونکہ آج بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ ایک نبوت ہے جو روح القدس نے ایوب کے منہ میں ڈالی، یہ اچھی خبر کل پہنچا دینا کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ اگلے دن جبکہ فرما بردار بیٹا مر گیا ہے، نہ کہ باغی بیٹا۔ سو جب مسیح فلپیوں 2 میں مرا تو پالوس نے فلپیوں 3 میں بھاگنا شروع کیا، اور ہم سب کو دوڑنا ہے، لیکن صحیح۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی دوڑ کے لیے مشہور ہوں، جس طرح اخیماس بن صدوق مشہور تھا۔ حالانکہ ایوب نے اس سے کہا کہ مت دوڑ، اور اس نے اس سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوڑوں گا۔ سو اس نے کہا دوڑ جا، اور وہ چھوٹے راستے سے گیا۔ جو میدان کا راستہ ہے وہ دوڑا ہوگا اور بادشاہ تک اچھی خبر پہنچا دی۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند ہماری بھی مدد کرے تاکہ ہم بھی اپنی دوڑ کے لیے مشہور ہوں۔ صحیح۔ جی ڈاکٹر فیض، میں چاہتا ہوں کہ آپ چوتھی تشبیہ پر تبصرہ کریں۔ ہم نے ایماندار کے بیٹا سپاہی دنگل میں مقابلہ کرنے والا ہونے والے پر بات کی۔ اس کے بعد 6 آیت میں وہ کہتا ہے جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ ایماندار کو ایک کسان سے تشبیہ کسان۔ دی گئی ہے۔ یہ وہی اصول ہے، یعنی کہ بونے اور کاٹنے کا اصول، اور ایک کسان ایک طویل عرصہ کام کرتا ہے تاکہ اچھا پھل حاصل کرے۔ شاید یہ 1 سال ہو یا پھر اس سے زیادہ کا عرصہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار درخت کو پھل لانے میں 3 برس لگ جاتے ہیں۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ ہم اور مشقت کے ساتھ کام کریں اور صبر کے ساتھ خداوند کا انتظار کریں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی حل پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ پھل کا انتظار کرنے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ اور کسان جو کہ آنسوؤں کے ساتھ بوئے جاتا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوئے جاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ رونا۔ کہانی کا اختتام نہیں، کیونکہ وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمانی کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ خوشی۔ اور یہ تشبیہ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں باتوں کو سنجیدگی سے لینا جی۔ ہے۔ میں امثال کی کتاب سے چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا جو کسان کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹتے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ وہ سست ہو جاتا ہے اور سردی میں بارش کے سبب سے ہل چلانے نہیں جاتا، سو کٹائی کے وقت وہ کچھ نہیں کاٹے گا کیونکہ اس نے بویا ہی نہیں۔ اور پھر وہ امثال کے 24ویں باب میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب بچھو بوٹی سے بھرا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی اور اس میں کوئی پھل نہیں۔ صحیح۔ یہ ایک نکتہ بھی ہے جو کہ پھل کے حوالے سے ہے۔ کسان محنت کرتا ہے اور پھل کا پہلا حصہ اسے ہی ملنا چاہیے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 7ویں آیت ہے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ کیا اسے سمجھنا ہے یا خداوند اسے سمجھ عطا کرے گا؟ اگر خداوند اسے سمجھ دے گا تو حکم کیوں دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسے 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ تشبیہات سے جو کچھ اس سے کہا ہے وہ اسے سمجھے۔ میرا خیال ہے کہ تشبیہات سادہ ہوتی ہیں، اور اس سے بیشتر کہ وہ اوروں کو تعلیم دے اسے ذاتی طور پر سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب
तीमुथियुस समझता है कि पालूस ने उसे क्या कहता है। खुदावंद उसे हर बात में समझ अता करेगा। लिहाजा एक शख्स खुदा के कलाम को सिर्फ रूहुल कुद्स के वसीला से ही समझ सकता है, ताकि ना सिर्फ फ़हम से, क्योंकि यहाँ रूहानी फ़हम की बात की गई है। खुदा के मामलात में जिस्मानी फ़हम है, ज़्यादा ज़रूरी वो फ़हम है जो कि रूहुल कुद्स अता करता है। यूहन्ना रसूल कहता है, तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। बहुत ही अहम फ़हम रखते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को सादा तरीन सच्चाइयों को समझने से कासिर रहते हैं, जबकि बहुत से लोग महदूद फ़हम रखते हैं, मगर रूहुल कुद्स उनके साथ है जो उन्हें फ़हम अता कर सकता है। एक तरफ तो फ़हम उसे इस लायक बनाएगा कि औरों को इसकी तालीम दे, और दूसरी तरफ खुदावंद उसे सब बातों की समझ बख्शेगा, सब बातों की। हमें ना सिर्फ बाइबल को समझने की ज़रूरत है, बल्कि ये भी कि हमारे पास क्या हो रहा है। खुदावंद के कलाम की समझ से बढ़कर और कुछ भी मुझे ज़िंदगी के हर मामले में और मेरे आसपास के हालात के मुतालिक समझ और फ़हम अता कर सकता है। डॉक्टर फैज, 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकारों की तरह दुख उठाता हूँ। यहाँ तक कि कैद में हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। मैं समझता हूँ उसे ये कहना मुतवक्के था कि यीशु मसीह को याद रख जो मर गया, क्योंकि वो दुख की बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा जो मुर्दों में से जी उठा। इसका मतलब क्या है? वो उसे कहना चाहता है कि जिस मिसाल के मुतल्लिक मैं तुझे बता रहा हूँ वो मैं पौलुस नहीं, वो मिसाल खुदाम यीशु मसीह है। और क्या आपको याद है कि उसका इख्तिताम दर्दनाक था और तकरीबन 3.5 बरस की कठिन खिदमत के बाद वो भलाई करता और सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। और जिन शहरों में उसने ज्यादा बड़े काम किए उन शहरों ने तौबा ना की, और उन शहरों में उसकी खिदमत का नतीजा ये निकला कि जो लोग जाती तौर पर उसे जान पाए वो सिर्फ 500 थे। और पौलुस ने 35 कोस्त के रोज खिताब करते हुए 3000 रूहों को जीत लिया, जबकि मसीह ने अपनी जिंदगी की खिदमत में सिर्फ 500 रूहों को जीता। वो आदमियों में हकीर मरदूद और हुक्मरानों का सताया था, और उन्होंने उसे अपनी जुबान अपने हाथों से दुख दिया और फिर उसको मार दिया। किस्सा खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी ये मानते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मसीह की कहानी का इख्तिताम कब्र पर नहीं है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल मुकद्दस में मसीह के मुत्तलिक मैं कहूँगा कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा लिखी है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की नस्ल से है। मेरी इस खुशखबरी के मुआफिक वो उसे मसीह की बतौर इंसान हलीमी की याद दिला रहा है जो दाऊद की नस्ल से आया। क्या उसकी जिंदगी का इख्तिताम कब्र पर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका इख्तिताम जलाल के साथ हुआ। ये मसीह की कहानी है जो हमारी कहानी है, मसीह के दुखों और बाद के जलाल की। आज आप मुश्किल हालात, मुश्किल खिदमत में हैं, लेकिन मेरे प्यारे ये इख्तिताम हरगिज नहीं है। कहानी का एक हिस्सा और भी है जो मसीह के साथ जलाल में है, और वो खुदावंद तीमुथियुस को मसीह की मिसाल देता है, जो कि मैं कहूँगा कि हर एक ईमानदार के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। उसने कलाम को कैद करने की कोशिश की, सो उन्होंने पौलुस को कैद किया, लेकिन खुदा का कलाम कैद नहीं। इसमें आप क्या देखते हैं? मैं इसमें खुदा के कलाम की कुदरत को देखता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम उसकी सांस है। क्या खुदा का कलाम कैद हो सकता है? कभी कभार ममालिक में बाइबल का दाखिला ममनू होता है। क्या कलाम कैद ऐसा हो करते सकता हैं है? क्योंकि उन्हें कलाम से खौफ है। मैं कहूँगा कि स्पर्जन को एक मर्तबा कलाम सुनाने की दावत दी गई, तो उसने कहा क्या बाइबल को मेरी जरूरत है कि मैं उसका दिफा करूं? शेर जब गार से निकले तो अपना दिफा खुद करता है, पर लोग कलाम मुकद्दस से खौफ क्यों खाते हैं? अगर तो ये सिर्फ एक किताब है तो वो इससे खाइफ क्यों हैं? क्योंकि इसमें खुदाम की कुदरत है, क्योंकि इस किताब ने मुझे वो कुछ बताया है जो मैंने किया है, और ये वो किताब है जो मेरे हर रोग की दवा और मेरे हर जख्म का मदावा है। ये खुदा की किताब खुदा है। का कलाम कैद नहीं है। मुमालिक के कवानीन और आइन अपनी सरहदों में बाइबल के दाखिले को ममनू करार दे सकते हैं, लेकिन कलाम कैद बिल्कुल भी नहीं है। खुदा का कलाम सरहदों को पार करता और दिलों में उतरता है, और जिन मुमालिक में खुदा के कलाम पर पाबंदी आयद है वहां लोग निजात दहिंदा को कबूल कर रहे हैं। खुदा का कलाम कैद नहीं। भाई इसहाक, मैं चाहता हूं कि आप 10वीं आयत से मुतल्लिक बताइए। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है
ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ پالوس رسول اپنی زندگی میں ہمیں دو باتوں کے لیے دکھ اٹھانے کے متعلق اپنی صلاحیتوں کی بات کرتا ہے۔ پہلی مسیح کی خاطر جس نے دکھ سہا اور اب جلال میں ہے، دوسرا وہ جن میں وہ خدمت کرتا ہے۔ دوسرے تیموتھیوس کے پہلے باب کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے، اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جن کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں۔ یعنی کہ میں ان برگزیدوں کی خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھانے کو تیار ہوں، تاکہ اس نجات کو بھی حاصل کریں جو کہ مسیح یسوع میں ہے، نہ صرف گناہوں کی معافی پائیں بلکہ انجیل کی بلندی کی انتہا تک پہنچے، تاکہ وہ اس نجات کو جو مسیح یسوع سے ابدی جلال کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ میں ہر طرح کا دکھ اٹھاؤں گا۔ اسے اوروں کی پرواہ تھی، اس لیے اس نے برگزیدوں کی خاطر دکھ سہا۔ وہ سب کچھ خداوند کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ دونوں کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج ہم نے ایمانداروں کے متعلق مختلف تشبیہات پر بات کی، جبکہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے بطور ایک سپاہی، ایک خادم، ایک کسان دنگل میں مقابلہ کرنے والے کے، اور یقیناً ہم سب نے عملی سبق سیکھا۔ کون بتائے گا کہ اس نے کیا سیکھا؟ پہلی آیت میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جب مجھے کسی بات کا تجربہ ہوگا تو میں اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لائق ہوں گا۔ پولس نے فضل میں تجربہ کیا، جبکہ اس نے خداوند سے درخواست کی کہ اس کے بدن کے کاٹنے کو دور کرے، لیکن اس سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ سو وہ تیموتھیوس سے یہ کہنے کے لائق ہوا کہ اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو یسوع مسیح میں ہے مضبوط بن، کیونکہ پولس نے فضل اور اس کے کافی ہونے کا تجربہ پہلے کر رکھا تھا۔ جی، ہم نے سیکھا کہ اگلی نسل تک صحیح ایمان کی منتقلی بے حد اہم ہے، اور اس کے لیے کیونکہ دیانتداری کی ضرورت ہے جو کہ صحیح منتقلی کی ضمانت ہے۔ جی، پہلے دینداری اور پھر قابلیت۔ میں نے سیکھا کہ خداوند کے ساتھ چلتے رہنے اور اپنی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے 2 تحریک دینے والے قوانین ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور دوسرا پولس رسول کی وہ بات ہے کہ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نجات کو حاصل کریں۔ اس سے مجھے عبرانیوں 12 کی یاد آتی ہے، اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ شکریہ۔ خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ بھلے ہی کچھ ممالک میں خدا کے کلام کو لے جانے کی پابندی ہے، لیکن خدا ہمیشہ نجات کے پیغام کو سب تک پہنچانے کی راہ نکال لیتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔